شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہم رحمتک ارجو فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. جی تجوید میں انشاءاللہ آج ہم نے سورہ زلزال سے پہلے یعنی ہم تو الٹا مجھے کچھ چھوڑتے ہیں یاد بھی نہیں، مجھے یاد نہیں. مصحف ہے آپ کے پاس؟ مصحف یہاں سے لے لیں اگر آپ کا وضو ہے تو، ورنہ موبائل میں کھول لیں. یہ جو پیچھے ہاں کوئی نہ کوئی پڑھا ہوگا. یہ تو ہے وہ پیچھے میرا خیال سٹارٹ میں نا جو کھلے پڑے ہیں ان میں شاید. جی طارق صاحب آواز آ رہی ہے؟ بیچ میں نیٹ شاید ڈراپ ہوا تھا. نہیں پیچھے بالکل آخر میں دیکھیں وہاں پڑی ہوگی شاید، یہاں پہ کوئی مصحف پڑا ہوگا. قرآن مجید کوئی پڑھا اسلام؟ ہاں سادہ ہو جائے بشک، ترجمہ والا کوئی سادہ اس طرف پڑھا. ٹھیک ہے انہیں کو چاہیے. جی سورہ زلزال آج پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو صورت ہے جو کہ ہم الٹی ترتیب سے چل رہے ہیں لہٰذا ہمارے لیے وہ بعد والی صورت ہے. تو اس سے پہلے سورہ بینہ ہے. ہاں زلزال سے پہلے سورہ بینہ ہے، تو بینہ جو کہ تھوڑی لمبی ہے اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. سورہ زلزال اور اس کے ساتھ سورہ قدر، یہ دونوں انشاءاللہ آج پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. رحیم. جی طارق صاحب ہاں الگ سے رحیم. آواز کہاں گئی؟ اچھا جی. اذا زلزلت الارض زلزالها. آواز نہیں جا رہی؟ مل نہیں رہی. اب آخر سے کھولے نا آخر میں. ہاں آواز نہیں جا رہی. فجر کے بعد ہے. فجر کے بعد شمس ہے. اس کے بھی بعد ہے لیل کے بھی بعد ہے. سورہ الگ اقرا والی ہے اس کے بھی بعد ہے. اور الزلزل. ہاں یہی ہے الزلزلہ، یہی صورت ہے. اس کے دو نام ہیں، الزلزلہ بھی الزلزلہ. اولئک یہ اذا رلزلت. ہاں یہ والی اذا زلزلت، یہ والی صورت ہے. جی طارق صاحب آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ چلیں اگر بریک ہو تو بتا دیجیے گا. میں نے دو نیٹ کٹھے کیے ہیں میں ایکٹیو، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو بتا دیجیے گا. دوبارہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم رحیم. جی طارق صاحب ہا حلق سے رحیم. رحيم نہیں حلق سے. رحمان میں جیسے آپ صحیح پڑھتے ہیں نا. ہاں جی اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ہے نا وہ رحیم میں ہا پہ رکنا نہیں. رحیم نہیں رحیم. رحیم. اب ٹھیک ہے. اذا زلزلت بسم الارض الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها. ہاں جی صحیح ہے انشاءاللہ. اذا زلزلت الارض إذا زلزلت الأرض نہیں. زلزالها اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض. جی طارق صاحب پڑھیں. نیٹ کا مسئلہ بار بار ہو رہا ہے. جی اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض زلزالها. إذا زلزلت الأرض اذا میں زال پڑھنا ہے ٹھیک ہے. زلزلتی میں زا پڑھنا ہے اور ارض میں ضاد پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا. انہوں کا فرق ہمیں معلوم ہے نا. زال کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کو باہر نکال کے یا اگلے دونوں دانتوں کی ٹپ پر باریکی کے ساتھ لگانا. زا زا ٹھیک ہے. اذا. زلزلہ میں جو نارمل ہم زا کی آواز پڑھتے ہیں نا اردو میں بھی وہی والی ذرا سختی کے ساتھ زلزلت. اور پھر اردو میں ضاد جو آ رہا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کو ٹیڑھا کر کے زبان کی سائڈ کو اوپر کی داڑھ سے لگانا ہے اور موٹا پڑھنا ہے دال بننے سے بچانا. اردو ٹھیک ہے. اب یہ تینوں قریب المخرج یعنی قریب المخرج کی آواز جو ہے وہ قریب المخرج تو نہیں ہے لیکن ملتی جلتی آواز ہے. ان تینوں کا فرق ہم نے واضح رکھنا ہے کہ اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض زلزلت الارض زلزلت الارض زلزالها زلزالها واخرجت الارض واخرجت الارض اثقالها. اثقالها. یہ طارق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پڑھیے ساتھ ساتھ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. واخرجت الارض وأخرجت الأرض أثقالها اثقالها. سا پڑھنا ہے. زال کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے یہ بھی سا ٹھیک ہے. اس اور پھر قاف کو موٹا. اثقالها ٹھیک ہو گیا. وقال الانسان ما لها. وقال الانسان ما لها. قال الإنسان ما لها سین پڑھیں گے نا انسان ٹھیک ہے. اس کو موٹا نہیں کریں گے. وقال الانسان ما لها. وقال الانسان ما لها. يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها. اخبارها. يومئذ. کافی تنگ کر رہے ہیں نیٹ آج میرے ساتھ. ہاں جی بار بار ڈسکس اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. یہ تو چلتا رہتا ہے. اس کو ٹرائی کرتے ہیں. پورا غائب ہو جاتے ہیں. ہاں جی غائب ہو رہا ہے. میں نے سب کیا کر سکتے ہیں نیٹ کی مرضی. 2 میں نے ایکٹیو کیے ہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. پھر کنیکٹ ہو گیا. ڈسکنیکٹ. ہاں بار بار ڈسکنیکٹ کنیکٹ ہو رہا ہے. کون سا نیٹ لگوایا ہے؟ پی ٹی سی والا. یہاں میں ہر پی ٹی سے دیکھیں پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. پرابلم ہے کوئی سیٹنگ یوز کرنا پڑتا. اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. اس کو ہی کنیکٹ. وہ خود ہی باہر ہے. اب تو یہ
معمولی چیزیں یہ کنیکٹیوٹی کا مینٹین کرنا یا جی اب بتائیے آپ کو حالات بہتر ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ جی اب آپ بہتر ہیں، بالکل بہتر ہیں، چلیں اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر رہیں گے اب لگتے ہیں۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها تحدث میں ہا ہے اور سا ہے، ٹھیک ہے؟ سا تحدث اچھا، سا کی جو آواز ہے وہ سین سے ملتی جلتی ہے؟ نہیں سین تو ایسے ہے نا، سیٹی کے ساتھ سین۔ سا میں کیا ہے، آپ نے زبان جس طرح زال میں پڑھتے ہیں نا، زبان کو باہر نکالنا ہے، یہ ٹپ، ٹھیک ہے؟ اس طرح مخرج دونوں کا فرق ہے۔ تحد اگر آپ سین پڑھیں کیا کو تحدثو سو، ٹھیک ہے؟ اور تحدثو یہ سا ہے، ٹھیک ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها۔ اب اوحا میں ہا ہے، لہا میں موٹی والی، ٹھیک ہے؟ اوحا لہا أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس یومئذ، ٹھیک ہے؟ جب یا سے پیچھے تنوین آ جائے نا تو اس کو اس طرح ناک میں لے کے جائیں گے، یومئذ یصدر الناس يومئذ يصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اشتاتا اشتاتا لیروا أعمالهم اس میں کیا لیروا، اشتاتا لیروا اعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل پہلے فمن پہلے فا کے ساتھ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة خيرا يره، ٹھیک ہے؟ اب یہاں واو ہے، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة شرا يره۔ پہلے میں نے کیا پڑھا تھا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ٹھیک ہے؟ یہاں کیسے پڑھا؟ مثقال ذرة شرا يره، کیونکہ خا جو ہے وہ ہلکی حروف ہلکیہ میں سے ہے، تو وہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، مثقال ذرة خيرا يره، ٹھیک ہے؟ وہاں شرعی میں بھی ناک میں لے کے جائیں گے، لیکن وہ تو خیرعی میں بھی لے کے جائیں گے نا، لیکن اس سے پیچھے مثقال ذرۃ، یہاں پہ تن پڑھ کے ہاں وہاں پہ کیا ہوگا دوسرے کا؟ مثقال ذرۃ شرعا یرہ، جب یہ آئے گی تو ناک میں آواز ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں بھی، اور یہاں شین ہے نا، نون ساکن سے کے بعد شین ہے تنوین کے بعد، اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار اور پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں طارق صاحب حلق سے
رحمان میں ٹھیک ہوتا ہے آپ کا، رحیم میں نا تھوڑا سا وہ موٹا ہو جاتا ہے. رحیم. ایک بار میں اکیلا بولتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ٹھیک بہتر. اذا زلزلت الارض اذا زلزلت الارض الارض زلزالها زلزالها واخرجت الارض واخرجت الارض الارض اثقالها اثقالها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها را موٹی اخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس ہاں یومئذ میں حمزہ پڑھیں گے، حلق سے نہیں لائیں گے اس کو. یومئذ ٹھیک ہے، یوم آئین میں جائے گا، یومئذ تو آئین میں جائے گا. یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقالا میں قاف پڑھیں گے نا، ہاں ٹھیک ہے. اور خیرا یرا ٹھیک ہے، وہاں تو اس طرح ناک میں لے کے جائیں گے. خیرا یرا جو پیچھے ہے نا، مثقال ذرۃ یہاں پہ ناک میں لے کے خا ہے نا، خا سے پہلے اگر نون ساکن ہو تو پھر وہاں یہ تنوین کا مطلب نون ساکن ہے، ذرۃ نون ساکن ہے. تو نون ساکن کے بعد اگر جو 7 حروف ہم نے پڑھے تھے نا، حمزہ، ہا، عین اور غین اور ہا اور خا، ٹھیک ہے، یہ جو 6 بنتے ہیں، غالباً 6 حروف ہیں. تو یہ 6 حروف ہیں، ان سے پیچھے اگر نون ساکن ہو تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں. اظہار کا مطلب ناک میں آواز نہیں لے کر جاتے، نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. اظہار کا مطلب ظاہر کرنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں. تو مثقال ذرۃ ٹھیک ہے. لیکن خیرن یار خیرن ہے نا، یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا آ رہا ہے، وہ ان 6 میں سے نہیں ہے، تو وہاں ناک میں لے کے جائیں گے خیرن یارا. اور دوسری جگہ کیا ہے، شرن مثقال ذرۃ، اس کے بعد شین ہے، شین بھی ان 6 میں سے نہیں ہے، وہاں بھی ناک میں جائے گا مثقال ذرۃ. اور پھر شرن اور پھر یا ہے تو وہاں پہ پھر ناک میں جائے گا شرن یارا. ٹھیک ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب سورہ قدر پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، ایک سورت پیچھے چھوڑ کے، سورہ بینہ چھوڑ کے اس سے پیچھے، وہ ذرا لمبی ہے، چھوٹی سورت اب پہلے کر. سورہ بینہ اس سے پچھلی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. انا انزلناه في ليلة القدر. انا انزلناه في ليلة القدر. لمبا کریں گے نا، انزلناه نہیں انزلناه. سر یہ ہو جو ہے یہ وہ موٹا والا ہے.
موٹے والے. ہاں ٹھیک ٹھیک. اور ان نام میں بھی لمبا کریں گے ایک الف کے برابر الف ہے نا, جی نون پہ تو غنہ کریں گے نا ان, اور پھر الف کے برابر لمبا بھی کریں گے. الف کی مقدار کتنی تھی, جیسے ہم ایک مٹھی نارمل سپیڈ سے کھولتے ہیں اتنی مقدار الف کی مقدار بیان کی جاتی ہے. تو ان نا, ٹھیک ہے. پھر اس میں مد بھی ہے, اس کو مزید لمبا بھی کر دیں گے کم سے کم 2 سے 4 الف کے برابر. پھر انزلناہ میں ان پہ اخفا کریں گے, وہ بھی ناک میں جائے گا, لمبا ہوگا. زلناہ, یہاں جو نون آ رہا ہے نا, اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی زبر کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے, زبر اور الف ایک الف کے برابر لمبا, اس کو بھی لمبا کریں گے. انا انزلناہ, انا انزلناہ. ٹھیک ہے جی. طارق صاحب آپ پڑھیں. شروع سے پڑھنا. ہاں جی, انا انزلناہ صرف اتنا ہی جیسے میں نے پڑھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت نہیں, صرف یہ 2 لفظ پڑھنے. انا انزلناہ میں پڑھنا, انا انزلناہ, صرف اتنا پڑھنا. ٹھیک ہے صحیح. فی لیلۃ القدر, فی لیلۃ القدر. ٹھیک ہے. اب یہاں دال بھی ساکن ہے اور را بھی ساکن ہے. دال پہ کلکلا ہوگا, تھوڑی سی آواز ٹکرائے گی. را پہ نہیں ہوگا, را حروف کلکلا میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کو ساکن پڑھنا ہے, کسی کی زبر ساؤنڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. قدر, ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. طارق صاحب انزلناہ نہیں, انزلناہ. ٹھیک ہے, کھڑی زبر ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب ٹھیک ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہاں پہ بھی شہر نہیں, ہا پر زبر نہیں, سکون ہے, اور را بھی ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے. شہر. شہر, ٹھیک ہے. شہر. شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فیہا. والروح فیہا. ٹھیک ہے. ملائکہ جو کہ بڑی مد ہے نا, 3 سے 7 الف کے برابر, کم سے کم 3 الف, زیادہ سے زیادہ 7 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جا سکتا. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. جی طارق صاحب آپ کی آواز نہیں آئی. جی میں بول رہا ہوں سر, میں تھوڑی سی شاید ڈسٹورشن ہوگی. ٹھیک ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. بهم من كل امر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هي حتى مطلع الفجر. ہاں, حتیٰ جو ہے نا, جو کہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے نا, تا پہ, تو اس کو بھی ایک الف کے برابر. حتیٰ نہیں, حتیٰ. ٹھیک ہے. موٹا نہیں کرنا, باریک تا ہے نا, باریک ہی پڑھیں گے لیکن لمبا کریں گے. حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. اب یہاں قا آ رہا ہے ساکن, اس پہ بھی کلکلا ہوگا. مطلع الفجر. اور یہ کلکلا کیا ہوتا ہے؟ کلکلا کا مطلب ہوتا ہے 5 حروف ہے جن پر کلکلا کیا جاتا ہے جب وہ ساکن آ جائے. ٹھیک ہے. ساکن آئے تو ان کی آواز کو ٹکرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یعنی قاف قطب جد, یہ لفظ لکھا ہے تھا, قطب جد. قاف, طا, با, جیم اور دال, یہ جب زبر زیریہ پیش کے ساتھ تب تو ان پہ کلکلا نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ساکن ہوں اپنی ذات میں یا ان پر وقف کرنا ہو تب ساکن ہو جائے, تو اس صورت میں آواز کو ٹکرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلکلا کیسے کرتے ہیں؟ ماتو,
ٹھیک ہے. جیسے ہم سورہ فلق پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق, تو فلق کرنا یہ کیا ہے, یہ قلقلہ ہے. حسد یہ قلقلہ ہے. جس پہ یعنی ساکن ہوگا اس پہ قلقلہ. جب یہ 5 حروف ساکن آ جائیں, چاہے لفظ کے درمیان میں آ جائیں یا آخر میں آ جائیں, اور چاہے اب ویسے ساکن نہ ہو لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہو, تو ان صورت میں ان پہ قلقلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک بار اور پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر. انا انزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر القدر خير من ألف شهر. ہاں الفی نہیں, حمزہ ہے نا, الفی. الف شہر. ألف شهر. شہر نہیں, شہر. ہاں صرف ساکن ساؤنڈ کرے گا, زبر نہیں. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة والروح فيها. والروح فيها. والروح فيها. بإذن ربهم من كل أمر. بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اب فجر میں بھی جیم ساکن ہے, اس پہ زبر کی آواز نہیں آئے گی لیکن کلکلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو فجر پڑھیں گے تو زبر ہو جائے گی, اور فجر پڑھیں گے تو کلکلہ ساؤنڈ نہیں کرے گا, تو درمیان آ, یعنی کلکلہ ساؤنڈ کرے, زبر ساؤنڈ کرے. فجر. ٹھیک ہو, بالکل. اور را پہ کلکلہ نہیں ہوگا, یعنی را پہ آواز ٹکرائے گی نہیں. فجر. ٹھیک ہے, را پہ آواز ٹکرائے گی تو را پہ بھی کلکلہ ہو جائے گا, وہاں پہ کلکلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دعا کر لیں, آسان سی کر لیتے ہیں آج. سو کے اٹھنے کی دعا. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی. الحمدللہ الذی. اب واحد میں ہو تو احیانی. احیانی. بعدما اماتنی. بعدما أماتني. وإلیہ النشور. وإلیہ النشور. وعلیہ زیر جو ہے وہ کلیئر پڑھیں گے ورنہ اعلیٰ بن جائے گا. وإلیہ النشور, اس کی طرف. وإلیہ النشور. نشور شین کے ساتھ. وإلیہ النشور. وإلیہ إليه النشور. النشور. ٹھیک ہو گیا. یہ سو کر اٹھنے کی زیادہ کلمہ میں پڑھا جائے, اس کے ساتھ پڑھا جائے تو اچھی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وإلیہ النشور. ٹھیک ہو گیا. جی رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. صفحہ نمبر ہے جی 109. الدرس الثالث والعشرون. 23واں درس ہے اور یہ آخری درس ہے اس کتاب کا, اور اس کا جو قاعدہ ہے وہ یعنی کوئی براہ راست نیا قاعدہ نہیں ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. غیر منصرف کی تفصیل ہم نے پچھلے درس میں دیکھی ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کو مشق کروائی جا رہی ہے کہ غیر منصرف کی حالت جر میں کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے, اور اس پر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا نا زینبو, زینبا, زینبا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے بس. زینبو, زینبا, زینبی نہیں, زینبا جر میں بھی زبر آتی ہے نا, غیر منصرف کی حالت جر میں زبر آتی ہے. صرف 2 ایکسیپشنز ہم نے دیکھی تھی, وہ کیا تھی کہ غیر منصرف لفظ پر اگر الف لام آ جائے, یا وہ غیر منصرف لفظ مضاف بنے, مضاف الیہ نہیں مضاف بنے,
ایسی دونوں صورتوں میں اگر اس کی حالت جر آ جائے جملے کے اندر کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ جر میں زیر لے آئے گی، زیر کی علامت سے شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیشہ غیر منصرف جب حالت جر میں جائے گا تو اس پر زبر آئے گی آخر میں بطور علامت، اور نصب میں بھی زبر ہے اور رفع میں پیش ہے، اور تنوین کسی صورت میں غیر منصرف پر نہیں ہوتی۔ تو متن سے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے جی 109۔ المدرس، مدرس کہتا ہے من انت یا اخی، اے بھائی، اے میرے بھائی تم کون ہو۔ احمد کہتا ہے جی احمدو پڑھیں گے، اس کو احمدو کو پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا غیر منصرف کی ایک قسم کیا ہے کہ وہ نام ہو اور غیر عربی ہو، اچھا ٹھیک ہے، نام ہو اور فعل کے وزن پہ ہو۔ احمدو فعل کے وزن پہ ہے نا، افعلو کے وزن پہ۔ جو ہم نے چارٹ بنایا تھا اس میں کیا لکھا تھا کہ ایک وجہ کی بنا پر غیر منصرف بنے، وہ کچھ جمع کے وزن پڑھے تھے ہم نے، فعلاء، افعلاء، اور پھر فعاللو، فعالیلو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دو وجوہات بیک وقت موجود ہوں تو وہ غیر منصرف اس اسم کو بنائیں گی۔ ان دو میں سے ایک کیا تھی؟ نام ہونا اور ساتھ کچھ اور ہونا، اور پھر دوسرا سیٹ کیا تھا کہ صفت یعنی اسم الصفت ہونا اور ساتھ کچھ اور ہونا۔ تو یہاں نام ہونا اور ساتھ فعل کے وزن پہ ہونا، یہ اس کو غیر منصرف بنا رہا ہے۔ افعالو کا وزن ہے احمدو، اس وجہ سے اس کو احمدن نہیں پڑھیں گے، احمدو پڑھیں گے، غیر منصرف ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے جی انا طالب جدید، میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ یہ تاریخ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو مدرس کہتا ہے جی مسمو کا، بالکل آ رہی ہے جی آواز، ٹھیک ہے جی۔ مدرس کہتا ہے آواز آ رہی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ذرا بریک فاصلے سے پہنچ رہی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد پہنچ رہی، محسوس ہی ہو رہا ہے جی۔ تو مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ احمد کہتا ہے اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ پھر مدرس کہتا ہے من این انتا، تم کہاں سے ہو؟ احمد کہتا ہے انا من پاکستان، من پاکستانا۔ پاکستان کیوں؟ پاکستان غیر منصرف ہے نا، غیر منصرف کیوں ہے؟ نام ہے اور غیر عربی ہے، ہاں صحیح، ٹھیک ہے۔ نام ہے، صرف نام ہونا غیر منصرف نہیں بناتا، صرف غیر عربی ہونا بھی نہیں بناتا، نام پلس غیر عربی ہو گیا نا، صحیح تو غیر منصرف ہوا۔ جر میں کیا آئے گی؟ زبر، جر میں کوئی من کی وجہ سے علامت کیا آئے گی؟ زبر بغیر تنوین کے۔ انا من پاکستانا، میں پاکستان سے ہوں۔ مدرس کہتا ہے عندی سبعۃ دفاتر، میرے پاس 7 رجسٹرز ہیں۔ دفتر کی جمع کیا ہے؟ دفاتر، ٹھیک ہے۔ دفاتر کون سی جمع ہے؟ غیر منصرف جمع ہے۔ یہ جو ہم نے ایک وجہ والے غیر منصرف پڑھے تھے نا، اس میں ایک وزن کیا تھا؟ فعاللو، یعنی ایسا وزن جس میں درمیان میں الف ہو، الف کے بعد کم سے کم 2 حروف ہوں۔ تو یہاں پہ ہے نا دفاترو میں درمیان میں فا کے بعد الف ہے، اس کے بعد تا اور را 2 حروف ہیں۔ تو ایسا جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ تو غیر منصرف ہو گیا۔ اب غیر منصرف ہے تو سبعۃ دفاتر، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا، سبعۃ پہ الف لام اور تنوین نہیں ہے تو مضاف بن رہا ہے، اور دفاتر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کس میں ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے، جر میں ہوتا ہے نا، تو جر میں غیر منصرف جر میں جا رہا ہے تو غیر منصرف جر کی علامت کیا ہوگی؟ زبر، اس لیے آیا دفاتر، ٹھیک ہے۔ اور یہ سٹرکچر کیا ہے؟ سبعۃ دفاتر مرکب اضافی کا سٹرکچر ہے، اور یہ عدد اور معدود ہے نا، یعنی 3 سے 10 تک جب گنتے ہیں تو کیا عدد جو ہے، ایک تو پہلی بات یہ کہ اگر جس کو گن رہے ہیں وہ مذکر ہے، دفتر مذکر ہے نا، عدد کیسے آئے گا؟ پھر 3 سے 10 میں گول تا کے ساتھ آئے گا، سبعۃ، الٹا ہم نے کہا تھا نا 3 سے 10 میں عدد الٹا ہے۔ اور طریقہ کیا ہوگا اس کو گننے کا کہ عدد کو یعنی 7 کا جو عدد ہے اس کو مضاف بنا رہے ہیں، الف لام تنوین نہیں لائیں گے اس پہ، اور جس کو گن رہے ہیں اس کو مضاف الیہ پلس جمع پلس نکرہ لائیں گے جی۔ تو کیا ہو گیا؟ دفاتر۔ یہ دفاتر نکرہ ہے بھی، اگرچہ تنوین نہیں ہے لیکن چونکہ الف لام بھی نہیں ہے نا، جی، تنوین تو غیر منصرف کی وجہ سے نہیں ہے لیکن الف لام نہیں ہے تو اس کو ہم نکرہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔
تو سبعۃ دفاتر 7 رجسٹر، اندی سبعۃ دفاتر میرے پاس 7 رجسٹر ہیں، لمن ہیا وہ کس کے ہیں، ہیا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ جی ہیا کی ضمیر واحد مؤنث کی ضمیر ہے نا، غیر عاقل ہے نا کہ دفاتر، ہاں دفتر غیر عاقل ہے نا، ہیا ویسے واحد مؤنث کی ضمیر ہے وہ نا، غیر وہ عاقل عورت، کی جمع ہے نا دفاتر. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ دفتر کی جمع ہے دفاتر، دفتر غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جب جمع آ جائے تو اس کے ساتھ جو ضمیر آئے یا اس یہاں کی پہ مذکر ہے، ہم یہ یہاں پہ مذکر ہے. نہیں، ہیا تو مؤنث ہی ہے، ہیا واحد مؤنث ہی ہے، جو لفظ دفتر کا لفظ ہے نا وہ چونکہ غیر عاقل ہے، جب اس کی جمع آ گئی اس کے ساتھ اب جون سی بھی چیز لے کے آنی ہے جس نے اس کو جنس اور عدد میں فالو کرنا ہے ہاں وہ واحد مؤنث آتی ہے نا، صحیح ہو گیا. ہم نے پڑھا تھا نا، ابواب المسجد مفتوحۃ، ابواب آ رہا ہے نا، باب کی جمع ہے، ابواب کے لیے کیا آئے گا؟ مفتوحۃ واحد مؤنث. ہاں صحیح. اسی طرح اب دفاتر غیر عاقل کی جمع ہے دفتر کی، تو لہٰذا دفتر اپنی ذات میں مذکر تھا واحد، ٹھیک ہے، لیکن مؤنث ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نا. غیر عاقل کی جمع آ گئی تو اس کے ساتھ اب ضمیر لانی ہو، اس میں اشارہ لانا ہو، صفت لانی ہو، اس کی خبر لانی ہو، تو یہ سب چیزیں کیا آتی ہیں؟ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، تو لمن ہیا کا مطلب کیا؟ وہ دفتر کس کے ہیں، صحیح. وہ رجسٹرز کس کے ہیں. اب آج کہتا ہے ہاتی، ہاتی کا مطلب لائیے، لاؤ لٹرل ہے تو ہاتی لائیے. یا استاد اے استاد، استاد پہ تنوین نہیں آئے گی، ہم نے کہا تھا بچے یہ منصرف ہے، لیکن جب حرف ندا آ جاتا ہے یا تو اس کے بعد منادا پہ تنوین ختم ہو جاتی ہے. ہاتی یا استاد اے استاد لائیے. ہاذا لی، ہاتھ کے ساتھ زیر کیوں ہے؟ ہاتی ہے یہ اسم فعل ہے، ہم نے شاید پڑھا تھا، اسم فعل کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو فعل کا معنی دے. تو بس یہ ایسی ہی پھر چونکہ اسم ہے اس کا پورا سٹرکچر اسی طرح ہے ہاتی، اور اس کا معنی ہوگا تو فعل کی معنی تو ہاں ایسا اسم جو فعل کا معنی دے، فعل کا میننگ دے. آمین جو ہے نا، آمین یہ بھی ایک اسم فعل ہے، اس کا ہاتھی لاؤ، اس کا مطلب لاؤ ہوا. لاؤ، ہاں جی، واحد مذکر کے لیے جس کو مخاطب کرے. یہ کوئی چیز تو نہیں ہے ایسے لاؤ ہے تو یہ فعل امر، فعل امر ہی کا معنی دینا نا، اس میں فعل ایسا اسم جو فعل کا معنی دے، فعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب یہاں فعل امر کا معنی دے رہا ہے. ہاذا لی یہ میرا ہے، وہذا لی محمدن اور یہ محمد کا ہے. محمد منصرف ہے نا لفظ، لہذا اس کی جر میں تنوین بھی آئے گی اور زیر بھی آئے گی. وہذا لحامدن اور یہ حامد کا ہے، لام زیر لی حرف جر ہے اس لیے اس کے بعد جو آئے گا وہ جر میں جائے گا. وہذا لحامدن اور یہ حامد کا ہے. وہذا لابراہیم اور یہ لا لکھا ہوا سر، وہذا لا لا نہیں ہے، یہ لی ابراہیم، ٹھیک ہے. اصل میں تھا کیا، یوں تھا نا ابراہیم، اس کے پیچھے جب لام سے لی آئے گا نا یوں کر کے تو اس کو لکھیں گے ایسے، زیر لگائیں گے، یوں ہے، یہ یوں ہے، ٹھیک ہے، لی ابراہیم، کیونکہ لام سے لی جوڑ کے لکھتا ہے نا، سب جوڑ کے لکھا جاتا ہے، تو حمزہ کے ساتھ جب اس کو جوڑ کے لکھنا ہوگا تو ایسے لکھیں گے. حامد کے ساتھ کیسے لکھا ہے ہم نے؟ ایسے لکھا ہے نا جی. تو اسی طرح جب حمزہ کے ساتھ جوڑ کے لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، یہ الف کے ساتھ یعنی حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے ہاذا لابراہیم. ابراہیم غیر منصرف ہے، کیوں غیر منصرف ہے؟ یہ عربی نام ہے اور سوری اجمی ہے اور نام ہے، ہاں اجمی نام ہے، اجمی نام ہے یعنی اجمی ہے اور نام ہے. تو جر میں ہے تو جر میں کیا آئے گی؟ غیر عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے نا، عربی نہیں، یا آپ کہیں گے غیر عربی ہے یا آپ کہیں گے عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نام ہے. ابراہیم نام غیر عربی ہے نا، یعنی عربی سے پہلے کا ہے، غالباً عبرانی زبان کا ہو. تو یہ جر میں کیا لیں گے پھر؟ غیر منصرف ہے نا، تنوین بھی نہیں آئے گی اور جر میں زبر آئے گی. لی ابراہیم، وہذا لی ابراہیم اور یہ ابراہیم کا. وہذا لی عثمان اور یہ عثمان کا ہے. عثمان کیوں غیر منصرف ہے؟ یہ عربی کا نام ہے. یہ نام تو عربی ہے لیکن ہم نے کہا تھا ایسا نام جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، الف نون کا اضافہ کر دیا، عین سا اور میم اس کا روٹ ہے، الف نون زائد اس میں ایڈ کر دیا گیا. ایسا سٹرکچر بھی عرب جو ہے وہ غیر منصرف استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس پر بھی جر میں زبر آئی، تنوین نہیں آئی.
وہذا لیوسف، اور یہ یوسف کا، یوسف غیر منصرف کیوں ہے؟ غیر عربی نام ہے، غیر عربی نام ہے اور بس اینڈ پہ وہ بھی نہیں ہے. ہاں وہ تو پہچانا نام، وہ تو اس سے ہم نے پہچان لیا، پھر اس کی وجہ بتائیں تو وہ کیا ہوگی؟ غیر عربی نام. ٹھیک ہے. وہذا لطلحہ، اور یہ طلحہ کا ہے. طلحہ غیر منصرف، پہلے تو پہچان لیا ہم نے کہ تنوین نہیں ہے، جر میں زبر ہے تو کیا ہے؟ غیر منصرف. اب اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نام ہے اور مؤنث کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. مؤنث سر آپ نے اچھا جی جی آپ نے پہلا فکر بولا تھا، بول رہے کا دوبارہ بول دیں کہ وہ یعنی جو کنڈیشن بتائی تھی کہ جب حالت جر میں زیر آئے گی، ایک تو وہ ہے جب غیر منصرف اسم کے ساتھ ال لگے تو حالت جر میں زیر آئے گی. دوسرا یہ کہ وہ غیر منصرف لفظ مضاف الیہ بنے، نہیں مضاف بنے، مضاف الیہ نہیں، مضاف بنے. مضاف الیہ میں تو ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں نا، سبعۃ دفاتر. ٹھیک ہے. یا پھر اگر مضاف بنے تو پھر مضاف بنے، مضاف الیہ نہیں، مضاف بنے تب زیر ہے. یعنی اگر غیر منصرف اسم جو ہے وہ اس کے ساتھ ال آئے یا وہ مضاف بنے تو حالت جر میں زیر ہے. مثال دیکھ لینا، جیسے آپ کہیں مساجد، اب اس کی جر کیا ہوگی؟ فی مساجدہ، یہ ہوگی نا. جی. اب اس پہ الف لام آ جائے تو کیا ہوگا؟ المساجد. فی المساجدی. ٹھیک ہے. اب کیا ہو جائے گا؟ فی المساجدہ نہیں، فی المساجدی، جر ہے نا فی کی وجہ سے. ہاں. اور اگر آپ اس کو بنا لیں مضاف، آپ کہیں مساجد، مساجدو پاکستان، یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی غیر منصرف. دوبارہ سمجھا دیں جی، یہ تھوڑی سی نظر بھی نہیں آ رہا اور مشکل ہو رہی ہے. یہ تھوڑی کلیئر چیز ایکسپلین کرتا ہوں، دونوں ایگزامپل دکھا کے نا جی. ویسے اس کے بغیر سمجھ آ گئی ہے ویسے، لیکن سمجھ آ گئی تو پھر اچھا جی. مساجدو ہوتا ہے نا، غیر منصرف ہے. فی آیا تو کیا ہوگا؟ فی مساجدہ، نکرہ ہے مسجد، مساجد یہاں نکرہ ہے، فی مساجدہ. اب اسی کو الف لام لگا دیں تو رفع میں تو المساجد، رسد میں المساجدہ، جر میں اب کیا ہو جائے گا؟ فی المساجدی. ٹھیک ہے. پہلی ایکسیپشن ہوگی، اوپر والا رفع میں وہ بھی جر، یہ بھی جر ہے، یہ بھی جر ہے. ہم جر ہی کی رفع نصب میں تو فکس ہے نا، پیش اور زبر یعنی. ٹھیک ہے. سب جر کی مثالیں ہیں، فی لگا ہے نا پیچھے. اب یہاں تو غیر منصرف کا نارمل قاعدہ لگ رہا ہے. غیر یہ منصرف تو ال والی مثال ہوگی نا جی. جی، یہ دوسری بھی دیتا ہوں. یہ غیر منصرف کا نارمل قاعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ الف لام لگنے سے جر میں زیر آ گئی. اور دوسری ایکسیپشن کیا ہے؟ مضاف بننا. مضاف بننے میں کیا ہوگا؟ ایسے آپ کہیں مساجدو پاکستان، پاکستان کی مسجدیں. ٹھیک ہے. اب پیچھے فی آ جائے تو کیا ہوگا؟ فی مساجدی پاکستان. یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. یہ مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ ایکسیپشن والا کہ مضاف بننے سے جر میں زیر علامت ہے. اس میں زیر علامت آئے گی. یہ بھی جر میں، یہ بھی جر میں ہے نا، دونوں جر میں. لیکن پاکستانہ کی جر کی علامت زبر ہی ہوگی کیونکہ یہ مضاف نہیں بن رہا، مضاف الیہ بن رہا ہے. اور اس کی جر کی علامت یہ تو کامن رول آپ پڑھا چکے ہیں کہ جی جب بھی حرف جار آئے گا تو وہ اپنے کے بعد والے اسم میں کو حالت جر میں لے آئے گا. وہ تو ویسے بھی نارمل رول ہے نا جی. یہ بتا تو جر میں تو لے کے جا رہا ہے نا. جر کی علامت، جر کا لازمی مطلب زیر تو نہیں ہے نا. اچھا جی، اچھا جی. یہاں تو زبر دے رہا ہے نا، وہی حرف جر یہاں زبر دے رہا ہے. جی ٹھیک، جی ٹھیک، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. واضح ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا. اچھا جی.
تو احاذا کتابو کا یا محمدو، اے محمد کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ یا محمدو میں تنوین ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یا آ گیا نا، منادہ بن رہا ہے. تو کہتا ہے جی لا نہیں، ہاذا کتاب حمزہ، یہ کتاب حمزہ کی ہے. حمزہ، یہ حمزہ کی کتاب ہے. حمزہ کی. یہ کتاب کہیں گے تو حاضر کتاب ہو جائے گا نا، یا کہ حاضہ یہ کتاب حمزہ حمزہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. تو حمزہ یہ حالت جر میں ہے، غیر منصرف ہے، مؤنث نام ہے، یعنی مؤنث کے مشابہ نام ہے، اور مضاف الیہ کی وجہ سے جر میں آ رہا ہے، اور جر کی علامت اس پہ پھر کیا آئے گی؟ زبر. کتاب حمزہ، ٹھیک ہے. مدرس کہتا ہے اینا علی یا اخوان، اے بھائیو علی کہاں ہے؟ اخوان کی تنوین ختم ہوگی، کیوں؟ منادہ بن رہا ہے. حامد کہتا ہے حامدون، یعنی ذہب الی الریاضی، وہ ریاض کی طرف کیا ہے، ریاض کی طرف گیا یا گیا ہے، ٹھیک میں ہے. سمجھا وہ میتھ کی طرف گیا. کس کی طرف؟ ریاضی بولا نا، میں سمجھا میتھ کی طرف گیا. نہیں وہ اچھا، وہ ریاضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یا بھی آتا ہے، ریاضی، حساب بھی آیا تھا، ریاضی بھی، ٹھیک ہے. یہ ریاض جو ہے یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ریاضی کا مطلب ہے اس میں یا نسبتی لگی ہوئی نا، ریاضی، ٹھیک ہے. یہ میتھ ہے. ہاں میتھ کے لیے حساب بھی آ جاتا ہے، سمپل. تو وہ ریاض کی طرف گیا. مدرس کہتا ہے وَأَيْنَ يَعْقُوبُ، اور یعقوب کہاں ہے؟ یعقوب غیر منصرف کیوں ہے؟ نام ہے اور غیر عربی ہے. غیر منصرف کی پہچان کیسے ہوئی؟ کہ اس پہ تنوین نہیں آ رہی، اور تنوین کو روکنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے. حامد کہتا ہے ذہب الی مکہ، وہ گیا مکہ کی طرف، یا مکہ کی طرف گیا ہے. مکہ بھی غیر منصرف ہے، نام ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے، گولتا لگی ہے نا، نام ہے اور مؤنث ہے. تو اذا مکہ، جر میں کیا ہوگا؟ الی حرف جر ہے، مکہ مجرور ہے، جر میں علامت کیا آئے گی؟ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زبر ہے، ٹھیک ہے. مدرس کہتا ہے اینا اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد کہتا ہے خراجا، وہ نکل گیا، الی المدیری، مدیر کی طرف، ٹھیک. اسحاق بھی غیر منصرف ہے، غیر عربی نام ہے. المدرس متا خراجا، کب نکلا؟ متا ظرف ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہوتا ہے، فی محل نصب، کب نکلا ہے؟ محمد کہتا ہے خراجا قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے نکلا ہے. دقیقتن یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ دقائق، دقائق، فعاللو کے وزن پہ، ٹھیک ہے. تو دقیقتن کہتے ہیں یہ منٹ، دقیق کا مطلب کیا ہے سر؟ دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو، دقیقتن یہ کیا ہے؟ منٹ. اور دقائق اس کی جمع ہے جو غیر منصرف ہے. دقیقتن چونکہ مؤنث ہے نا، گولتا لگی ہے نا، دقیقتن مؤنث ہے نا، اس کے ساتھ عدد کیا آئے گا؟ گولتا کے بغیر والا، 3 سے 10 میں، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ خمس، خمسہ نہیں آیا، خمس آیا، ٹھیک ہے. اور خمس اس کو لکھ لیتے ہیں شاید اچھا. اچھا جی، کیا ہے؟ دقیقتن، یہ کہتے ہیں آپ منٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اس کی جمع کیا ہے؟ دقائق، دقائق، رفع میں بولیں گے نا نارملی، تو یا رفع کی علامت کے ساتھ بولیں گے دقائق، ٹھیک ہے. یہ غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ یہاں الف ہے، الف کے بعد 2 حروف ہیں، وہی فعاللو والا وزن جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ مؤنث ہے، اس کو گننا ہے 5 کے طور پہ، 5 گننے ہیں نا منٹ. تو مؤنث ہے، واحد کو دیکھیں گے نا، یہ مؤنث ہے، تو لہذا عدد کیا آئے گا؟ 3 سے 10 میں گولتا کے بغیر کیا بنے گا؟ خمسو دقائق، 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 خمسو دقائق، عدد گولتا کے بغیر، اور مضاف بنے گا تو تنوین الف لام نہیں آئے گا. معدود جس کو گن رہے ہیں وہ مضاف الیہ جمع نکرہ، مضاف الیہ اور جمع اور نکرہ،
نکرہ ہے، تنوین نہیں ہے تو سوری الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہی ہے. اور تنوین اس لیے نہیں غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی جر میں زبر، اس لیے کیا ہے زپائے. پیچھے کیا آ گیا قبلہ، یہ مضاف بن گیا تو یہ بھی جر میں چلا گیا، دبا والا مرکب اضافی ہوگا نا. قبلہ 5 دقائق کا، اور قبلہ نصب میں کیوں؟ ظرف ہونے کی وجہ سے. سوال میں بھی ظرف تھا نا، بتا، جواب میں بھی ظرف ہوگا. قبلہ 5 دقائق کا، 5 منٹ پہلے. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ لمبا والا مرکب اضافی ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ ہے مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ صرف مضاف الیہ. مضاف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مضاف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ والا نارمل اسٹرکچر ہوتا ہے آف والا، بک آف حامد، کتاب حامد. اب آف والے اسٹرکچر کو پتہ نہیں عربی یہ انگریز کیا کہتے ہیں، انگریز بتا سکتے ہیں. جی طارق صاحب کیا کہتے ہیں مضاف کو عربی انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے میری اردو کمزور ہے، پڑھا نہیں اردو گرامر میری کمزور ہے. انگلش اچھی آتی ہے نا. ہاں انگلش میں میں نے گرامر میں نے پڑھی انگلش میں. خالد بک، آپ خالد کے بعد کاما ڈال کے ایس لکھتے ہیں اور خالد بک لکھتے ہیں، خالدز بھی کرتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا سمجھ گیا ہوں. آف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اپوسٹروفی ایس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں آف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. محمد تنوین آ رہی ہے، غیر منصرف ہے. محمد سے مم محمدن، حرف جر کے بعد جر میں جائے گا نا. منصرف کی جر میں تنوین بھی آتی ہے اگر تنوین کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور جر میں زیر آتی ہے. من محمدن الی محمدن لمحمدن کتاب محمدن. پہلی 3 مثالیں مرکب جاری کی ہیں اور چوتھے میں مرکب اضافی ہے. چاروں صورتوں میں محمد جو ہے وہ حالت جر میں جا رہا ہے لفظ، لہذا جر میں اس کی چونکہ منصرف ہے تنوین آئے گی، روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے تنوین کو، اور جر میں علامت زیر ہوگی. زینب یہ غیر منصرف ہے تو من زینبا الی زینبا لزینبا کتاب زینبا. ٹھیک ہے، یہاں چاروں صورتوں میں غیر منصرف ہے اور جر میں ہے، حرف جر کے بعد ہو یا مضاف الیہ ہو، دونوں صورتوں میں جر ہے. تو جر میں علامت کیا ہوگی؟ غیر منصرف کی نارمل کیسز میں زبر ہوگی، اور تنوین اس پر کسی صورت میں بھی نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جی یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اگلی لیکچر میں باقی مکمل کر لیں گے. آخری کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا، اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. اور پہلی 3 جو ہے وہ مرکب جاری ہے. بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہے، اور نیچے زینب والے کیس میں بھی ایسا ہی ہے کذالک. ٹھیک ہے جی، اچھا تھوڑا سا رہ گیا. یہ تو ایک رہ گئی ہے تمرین. ہاں 2 3 تمرین ہے تو ذرا بھاگ تیز ہو جائے گا تھوڑا سا. چلیے ٹھیک ہو گیا. 3 تمرین رہتی ہے نا، سکون سے اگلی دفعہ کل تو ہاں کل آف ہے. دوسرا یہ کہ وہ آصف صاحب بھی چونکہ اب چھٹی تھی نا، آج ویکینڈ بھی لمبا ہو گیا، تو ریکارڈنگ آپ کو انشاءاللہ بدھ تک ملے گی. ٹھیک ہے، وہ گئے میں گھر گئے میں تو وہ انشاءاللہ پھر آ کے بدھ تک دے دیں گے. پرسوں کلاس ہوگی؟ پرسوں آپ وہ منتخب نصاب کی کلاس کا وہ خود بتا دیں گے، اور جمعرات کو ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ آصف علی صاحب، یہ جو لمبی داڑھی والے. ہاں جو آپ کو منتخب نصاب کی کلاس پڑھا، اور وہ خود بتا دیں گے اس کلاس کے بارے میں. کل کلاس نہیں ہے، جمعرات کو انشاءاللہ جمعرات کو کلاس ہوگی. اس میں پھر دیکھیں گے، کوشش کریں گے تھوڑی سی تجوید مزید پڑھ لیں، کیونکہ اب ٹائم وہ ہے نا ہمارے پاس. اس کے بعد امید ہے بچ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر باقی چیزیں دیکھ لیں گے کہ آپ جمعرات کو ٹیسٹ ڈسکس کرنا ہے، تجوید پڑھنی کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب